مسجدوں کے رجسٹریشن اور لاؤڈ اسپیکر کے مسئلے پر جماعت اسلامی ناندیڑ کا مشاورتی اجلاس۔ مسجدوں کے رجسٹریشن اور لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پولیس انتظامیہ کی جانب سے نافذ کی جانے والی ممکنہ پابندیوں کے سلسلے میں رہنمائی فراہم کرنے کے مقصد سے جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے ایک مشاورتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اس اجلاس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء، مسجد کمیٹیوں کے ذمہ داران اور شہر کی ملی و سماجی تنظیموں کے منتخب نمائندے شریک ہوئے۔ اجلاس میں مہمان مقرر کی حیثیت سے جماعت اسلامی مہاراشٹر کے شعبہ اوقاف کے ریاستی سیکریٹری مولانا فہیم فلاحی کو جالنہ سے مدعو کیا گیا۔ اس موقع پر عابد خان امیر مقامی ناندیڑ، محمد الطاف حسین سیکریٹری ملکی و ملی امور جماعت اسلامی ہند ناندیڑ، مولانا سلیمان رحمانی اور جماعت اسلامی ناندیڑ کے ناظم ضلع عبدالغفار چودھری بھی موجود تھے۔ اجلاس کا آغاز مولانا سلیمان رحمانی کی تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ افتتاحی کلمات میں سیکریٹری ملکی و ملی امور جماعت اسلامی ناندیڑ الطاف حسین نے کہا کہ موجودہ حکومت فرقہ پرستی اور تنگ نظری کی حامل ہے اور مسلمانوں کو قانونی و تکنیکی مسائل میں الجھا کر ان پر پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بیف بین، مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کی سختی اور وقف ترمیمی قانون کی آڑ میں مدارس و مساجد کے انتظامی معاملات میں مداخلت اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ ایسے میں ملت کے باشعور افراد کو مل بیٹھ کر ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ مہمان مقرر مولانا فہیم فلاحی نے اپنے خطاب میں کہا کہ وقف ترمیمی قانون ایک بڑی آزمائش بن کر سامنے آیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہے، جس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے اور کسی بھی وقت فیصلہ آ سکتا ہے۔ تاہم حکومت نے عدالت کے فیصلے سے قبل ہی وقف پورٹل شروع کر کے وقف جائیدادوں کے رجسٹریشن کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں، جس سے عوام میں اضطراب پیدا ہوا ہے۔ اگر 6 ماہ میں رجسٹریشن نہ کیا گیا تو کارروائی کا خوف ہے، اور اگر جلد بازی میں رجسٹریشن کرایا گیا تو یہ قانون کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا، نئے وقف پورٹل پر رجسٹریشن نہ کیا جائے۔ البتہ جن 8 دستاویزات کی حکومت نے طلب کی ہے، ان کی تیاری ہر ادارے کو ابھی سے کر لینی چاہیے تاکہ مستقبل میں اگر رجسٹریشن لازمی ہو تو بروقت کارروائی کی جا سکے۔ مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کے بارے میں مولانا فہیم فلاحی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ ممبئی پولیس ایکٹ کے تحت نوٹس دے کر سختی ضرور کی جا رہی ہے۔ اگر پولیس زبانی طور پر لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کا کہے تو لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کے بارے تو ان سے تحریری نوٹس طلب کی جائے، کیونکہ صرف زبانی کہنے پر عمل کرنا درست نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مسئلے پر ممبئی ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی ہے اور عنقریب اس پر بھی فیصلہ آنے والا ہے، جس کے بعد توقع ہے کہ پولیس کی سختی کم ہوگی اور ہٹائے گئے لاؤڈ اسپیکر دوبارہ نصب ہو سکیں گے۔ اجلاس کے اختتام پر امیر مقامی عابد خان نے کہا کہ حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف لیے جا رہے ان غیر منصفانہ فیصلوں کے ذریعے مسلمانوں کو تکنیکی اور قانونی مسائل میں الجھا کر انہیں ان کے اصل مقصد یعنی دعوت دین کے فریضے کی ادائیگی سے روکنا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان اسلام کی دعوت کو عام کرنے کا کام کرے اور برادران وطن تک اسلام کا پیغام پہنچے۔ ایسے میں ہمیں جہاں ایک طرف حکومت کی جانب سے لیے جا رہے ان غیر منصفانہ فیصلوں، قانونی مسائل کو بھی حل کرنا ہے، تو ساتھ ہی اپنے فرائض منصبی کو بھی ادا کرتے رہنا ضروری ہے۔ اجلاس کے اختتام پر طے کیا گیا کہ مقامی سطح پر مسجد کمیٹیوں، ملی و سماجی تنظیموں اور علماء کو ساتھ لے کر ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی تاکہ ان مسائل کے حل کے لیے اجتماعی کوششیں کی جا سکے۔ عنقریب ضلع کی سطح پر ایک بڑا اجلاس منعقد کیا جائے گا جس میں ماہرین کو مدعو کر کے مزید رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ اجلاس میں شریک افراد نے اپنے سوالات پیش کیے جن کے تسلی بخش جوابات دیے گئے۔ بیورو رپورٹ، MCN اردو نیوز۔ جماعت اسلامی شہر ناندیڑ کی طرف سے وقف بیداری سے متعلق معزز ذمہ داران، ٹرسٹیز، مسجد کمیٹی کے ممبران، وقف اداروں کے ذمہ داران وغیرہ پر مشتمل الحمدللہ یہ اجلاس امیر مقامی حامد حسین صاحب اور محترم الطاف صاحب کی نگرانی میں مکمل ہوا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ وقف ایکٹ میں جو دشواریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ایک تو باہمی گفتگو سے اس کو سمجھا جائے، باہمی فہم و تفہیم کے ذریعے کیا راستے نکال سکتے ہیں، یہ جو ہے نکالنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب ایک پورٹل کا ایشو ہے، سینٹرل گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے 3 جولائی 2025 کو، 6 مہینے کا اس میں وقت دیا گیا، تو اس میں تقریباً 8 پوائنٹس کے تحت انہوں نے معلومات مانگی۔ الحمدللہ ان 8 پوائنٹس پر تفصیل کے ساتھ میں جو ہے گفتگو ہوئی اور کس طرح سے ہم کو اویئر رہنا ہے، کاغذات وغیرہ کی تیاری کرنا ہے،
یہ تمام چیزیں جو ہے آج کی اس مجلس میں زیر بحث آئی. آج جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی طرف سے وقف جائیداد کے مسائل کو لے کر ایک اہم نشست کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں علماء اکرام اور مسجد کے ذمہ داران شریک رہے، اور انہیں ہمارے فہیم فلاحی صاحب نے گائیڈ کیا، رہنمائی کی، اور انہوں نے بتایا کہ حکومت کے کیا ارادے ہیں اور ہماری کیا غفلتیں ہیں. بہرحال ہمیں کس طرح سے تیاری کرنا ہے، اپنے کاغذات کس طرح سے تیار کرنا ہے اور کیسے رجسٹریشن کرنا ہے، یہ بتایا گیا. دوسرا جو ہے لاؤڈ اسپیکر کے متعلق بھی بات آئی ہے. کم سے کم اپنی آواز رکھیں لاؤڈ اسپیکر کی مساجد میں، اور اگر آپ کو بند کرنے کے لیے کہتا ہے تو ان سے باضابطہ تحریر مانگے ان سے. تیسری یہ بات یہ آئی کہ ہمارے انفرادی ڈاکومنٹ بھی تیار رہیں. اس کام کے لیے ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ آلریڈی پہلے سے یہاں پر مساجد میں رجسٹریشن کے لیے جو گروپ کام کر رہا تھا، ان کی مدد سے مزید ہم ایک اور میٹنگ لیں گے اور ان کے ساتھ مساجد کے ذمہ داران کو اویئر کریں گے اور رجسٹریشن کروانے کی طرف متوجہ کریں گے، اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کرنے کی ہم کوشش کروائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو وکلاء ہے لیگل کے لیے، ان کا بھی ہم لوگ تعاون لیں گے، ان کی میٹنگ لیں گے. جو ملی تنظیمیں ان کا بھی ہم میٹنگ لیں گے، ان کا بھی تعاون لیں گے. انشاءاللہ جو حالات آئے ہیں اس کے مقابلے کے لیے ہم لوگ اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے اور جو ڈاکومنٹس لگ رہے ہیں اس کی تیاری کریں گے. بھروسے مند اور ٹکاؤ فرنیچر کا واحد مرکز ناندیڑ فرنیچر مینوفیکچرنگ سینٹر ناندیڑ. یہاں واجبی دام پر معیاری اور عمدہ کوالٹی کا فرنیچر دستیاب ہے. تجربہ کار اور ماہر کاریگروں کے ذریعے ساگوان اور انڈین ووڈ، اسی طرح ایکریلک سے بنے ہر طرح کے فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں، جس میں پلنگ، صوفہ، الماری، دیوان، ٹی ٹیبل، ڈائننگ ٹیبل، اسی طرح روم سیٹ آرڈر کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں. ہم اقسام کے ڈیزائن، جس میں عربک ڈیزائن، ترکی ڈیزائن اور کلاسک ڈیزائن میں فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. ناندیڑ فرنیچر مینوفیکچرنگ سینٹر، نزد ٹائر بورڈ، کمان، بلال نگر، ناندیڑ. پروپرائٹر محمد امیر حمزہ خنداری.